السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز ڈی جے ہلی کا تمام واقعہ تو آپ کے سامنے بہت سارے ویڈیوز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے جو ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے، جس میں پولیس فائرنگ میں جو لوگ مارے گئے ان لوگوں کے لیے بہت سارے لیڈرز نے بھی بات کی ہے کہ انہیں کچھ کیا جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے جمعیت العلماء ہند کی جانب سے بھی انہیں 50 ہزار روپے دینے کی بات سامنے آئی ہے۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، وعلیکم ہمارے السلام۔ ناظرین چاہیں گے آپ کا تعارف بھی، پھر معاملہ آپ کیا کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ چیزیں۔ جی، میرا نام عبدالرحیم رشیدی ہے، جمعیت اللہ کرناٹک کا صدر ہوں الحمدللہ۔ یہ ڈی جے ہلی میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو ہے 4 نوجوان شہید ہو گئے، اس کے لیے ہمارے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد اللہ العالی کو اس کے بارے میں بہت ہی فکر ہے، اور بار بار حضرت اس کے تعلق سے معلوم کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا حالات ہیں۔ حضرت نے خود ہی اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ ان کا جو کچھ تعاون کر سکتے ہو کرو، تو حضرت نے کہا کہ پھر یہ جو شہداء ہیں ان کے گھرانے میں جو ہے غربت ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور جو ہے بیچارے محنت مزدوری کرنے والے بچے تھے، اب ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو ان کے تعلق سے جو ہے حضرت نے کہا کہ ان کو ماہانہ 5 ہزار روپے 1 سال تک پہنچاؤ، تاکہ ان کا کچھ تعاون ہو سکے، ان کی مدد ہو سکے، یا کچھ ان کو سہارا مل جائے۔ اور انہی گھروں میں سے ایک شہید کی بہن کی بھی شادی ہے، اس کے لیے حضرت نے کہا کہ بھئی ان کو فوراً جو ہے 50 ہزار پہنچاؤ، تاکہ عن قریب جو ان کی شادی ہونے والی ہے اس میں ان کی کچھ مدد ہو سکے۔ اس لیے حضرت حکم پر انشاءاللہ ہم جو ہے عن قریب وہاں پر پہنچ کر ان کا تعاون کرنے والے ہیں، پھر ماہانہ ان کو دیتے رہیں گے 1 سال تک 5 ہزار روپے۔ یہ حضرت کے حکم پر کیا جا رہا ہے۔ مولانا، ایک سوال ہمارے ناظرین کا رہے گا، جو 50 ہزار روپے جس شہید کی بہن کی شادی ہے، وہ 50 ہزار کے علاوہ انہیں 5 ہزار روپے ماہانہ دیا جائے گا، یا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، جن کے گھر شادی ہے ان کو 50 ہزار الگ ہیں، باقی چاروں گھروں میں ماہانہ 5 ہزار روپے انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ حبیب اللہ خان امین، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء کرناٹک۔ جی، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، دیکھیے ماہانہ انہیں جو ہے 5 ہزار روپے تو دے دیے جائیں گے، لیکن کیا ان کی فیملی میں سے کسی کے لیے روزگار پر کوئی غور کیا جائے کہ وہاں پر جو تعلیمی سطح پر ان لوگوں کو کچھ ایجوکیٹ کیا جائے، یا پھر اگر کوئی نوجوان ان کی فیملی میں سے ہے تو انہیں نوکری کی لیے کچھ سہولتیں فراہم کیا جائے؟ اس بنا پر آپ نے اگر کچھ سوچ رکھا ہے جمعیت نے، تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں۔ دیکھیے الحمدللہ اس وقت جو ہے حضرت کے حکم پر اتنا تو جمعیت علماء کی طرف سے جا رہا ہے، لیکن اگر ان کے یہاں کوئی بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اور کوئی امید ہے کہ بھئی ان سے آگے بڑھنے کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے، تو جمعیت علماء اس پر بھی غور کرے گی انشاءاللہ۔ اور رہا آئندہ بھی انشاءاللہ جو کچھ ہماری طرف سے ہوگا ان کی مدد کر سکیں گے، وہ جمعیت علماء ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ڈی جے ہلی میں کافی ہمارے ناظرین موجود ہیں جو ہمارے چینل پر ویو کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کیا نصیحت یا کچھ بات اگر کہنا چاہیں؟ ہماری طرف سے یہی ہے کہ بھئی اپنے بڑوں کی، اپنے علماء سے اپنا ربط رکھیں، اور ایسے حالاتوں میں اپنے بڑوں کے مشورے سے بغیر کنی کے باتوں میں آ کر کے ایسے قدم نہ اٹھائیں جس سے جو ہے قوم کو نام بھی بدنام ہو، قوم کو تکلیف بھی ہو آگے چل کر۔ بھئی حق جس نے غلطی کی اس کو سزا دلانا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ایسے چیزوں میں ملوث ہو جائے کہ بھئی جسے سزا دلانا تھا وہ تو رہ گیا اور ہم ساری قوم مصیبت میں پڑ گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جس نے گستاخی کی اس کو سزا 100% دلانا، یہ ہمارا مقصد اول ہونا چاہیے، اور اسی پر ہم لوگ مل کر کے مشورے کے ساتھ اگر کام ہوتا تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوتا۔ آئندہ بھی حالات کہیں بھی آئے تو قوم فوراً جذبات میں نہ آئے، بلکہ اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اپنے علاقے کے بڑوں سے مشورہ کر کے
ایک ایسا لائے عمل تیار کرے جس سے مقصد حاصل ہو، نہ کہ جو ہے مقصد رہ جائے اور ہم لوگ پھنس جائیں۔ اس طرح سے جو ہے ہم لوگوں کو سوچ کر کے عقل مندی کے ساتھ، قانون ہر ایک کے لیے ہے، جس نے غلطی کی اس کو سزا دلانے کے لیے بھی قانون بنے ہوئے ہیں، اور ہم اس کا استعمال کر کے بہترین طریقے سے ہم اسے سزا دلا سکتے ہیں۔ اب بھی دلائیں، جمعیت علماء اس کے لیے بھی لڑے گی انشاءاللہ، اور اس مجرم کو سزا دلانے کے لیے جو ہو سکتا ہم لوگ کریں گے۔ لیکن اس میں جو بچے بے گناہ اور ان گڑبڑوں میں پھنس گئے ہیں، یہ جو پریشانی ہے وہ نہ ہوتی اگر مشورے کے ساتھ یہ کام ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا، جمعیت العلماء ہند کی جانب سے ان لوگوں کی خدمت، ان لوگوں کے لیے جو پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اگر صبر اور تحمل سے کام لیا جاتا تو شاید جو نتائج سامنے آئے ہیں اس طرح کے نہیں ہوتے۔ آگے بھی اگر اس طرح کے کچھ پوسٹ یا کچھ شریر احباب اگر شرارت کریں گے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ قانون ہے اور علماء اکرام ہیں اور تمام جو ہے ہمارے لیڈران موجود ہیں، ان سب سے رابطہ کرتے ہوئے ایک مشورے کے ساتھ اگر کام کریں گے تو اس طرح کا انتشار نہیں ہوگا آگے۔ اس پر صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر لیا جاتا تو شاید یہ حالات نہیں پیدا ہوتے، اور جس نے یہ غلطی کی ہے، یعنی فساد کی جو جڑ ہے، نوین جس نے پوسٹ کیا تھا، اس کو سزا دلانے کا جو ہے مکمل اس پر جو ہے انہوں نے کوشش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔